السلام علیکم میری بہت ہی پیاری سی یوٹیوب فیملی، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک بڑا پیارا سا ٹاپک آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا۔ میں وہی چیزیں آپ سب سے ڈسکس کرتی ہوں، وہی چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتی ہوں۔ ٹائٹل سے آپ لوگوں نے اندازہ کر لیا ہوگا میں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ درود پاک، درود شریف کی فضائل و برکات۔ ایک انمول تحفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے لیے، جس کے فضائل و برکات اتنی ہیں کہ یہ چھوٹا سا ولاگ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بیان کرنے کے لیے۔ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اول و آخر شروع اور اختتام وظیفے کا درود شریف سے ہی کرنا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اپنے نبی پاک کے درود پہ لازم و ملزوم کر دیا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا کوئی وظیفہ، ہمارا کوئی عمل، ہمارا ایون کہ قرآن پاک پڑھنا درود شریف پڑھے بغیر نامکمل ہے۔ آپ نے کچھ بھی ذکر کرنا ہے تو ضرور آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے، درود پاک سے اختتام اس کا کرنا ہے۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا آپ کو، فرشتے آپ پہ ہزاروں لاکھوں درود بھیجتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی فضیلت سے، اس کی برکات سے انکار کر سکتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں آج کل کے بہن بھائیوں کو کتنا ڈپریشن، کتنی انزائٹی، کتنی نا امیدی ہے ان کے اندر، لیکن وہ ایک اس انمول تحفے کی قدر نہیں کرتے۔ لوگوں سے وظائف لیں گے، مشکل وظائف لیں گے، اس کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو باؤنڈڈ کر دیں گے، تو آپ لوگ درود پاک سے کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتے؟ دن رات اٹھتے بیٹھتے کچن میں کام کرتے ہوئے فضول کی گوسپنگ کو چھوڑ کے دن رات اس کا ذکر کریں۔ چاہے آپ لوگ کھانا بنا رہے ہیں، آپ لوگ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، آپ خود دیکھیں گے اپنے اندر چینجز۔ آپ کو ایک ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکات سے نوازے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ نیکی کی طرف مائل رہے گا۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو نا امید نہیں پائیں گے، کبھی بھی یہ ڈپریشن جو ہے نا، جس کو اتنا بڑا ہوا سا بنا دیا ہے ہماری کچھ تو میڈیا نے، کچھ ہمارے ڈاکٹرز حضرات نے، تو یہ ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے، یہ انزائٹی ایشوز کچھ بھی نہیں ہوتے۔ آپ اپنے آپ کو درود پاک کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے تو رکھیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کی لائف کس حد تک چینج ہو گئی ہے۔ آپ اپنے اللہ سے مضبوط بانڈ تو بنا کے دیکھیں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ نیکی کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ کو خود تمام نیگیٹیویٹیز اپنے اندر جو ہمارے اکثر پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے حسد کرنا، جھوٹ بولنا، آپ کو یہ چیزیں بہت بری لگنے لگیں گی۔ میں سوشل لائف سے ریلیٹڈ باتیں کر رہی ہوں، میں یہاں کسی کو کسی وظیفے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی۔ تو اپنی لائف کو اپنے نبی پاک کی سنت کے مطابق چلانا تو ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے ہی، لیکن ساتھ میں ذکر الہی کرنا اور اسپیشلی درود شریف کا ذکر کرنا آپ کی آخرت بھی سنوارتا ہے، آپ کی دین دنیا بھی بہت بہترین کرتا ہے، آپ کی اولاد سنور جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عہد کریں اپنے ساتھ کہ ہم نے اپنی لائف کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، پھر راہیں خود ہی کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وہ رب اتنا بے نیاز ہے، آپ ایک دفعہ عہد تو کر کے دیکھیں، وہ خود آپ کو ساری راہیں دکھائے گا، خود آپ کا دل نیکی کی طرف مائل کرے گا۔ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے، جیسے بھی حالات ہوں اس کا ذکر، اس کے نبی پہ درود پاک پڑھنا آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اس ولاگ میں نے یہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا، بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی وظائف کے کافی سارے ولاگز آ رہے ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو نا اپنے مذہب سے، اپنے قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اپنے نبی سے بہت محبت ہے۔ تو کبھی بھی ایسا کوئی ولاگ آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں ایک دم سے ان کو ویوز ملتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یار، جہاں اتنے سارے وظائف سب بتا رہے ہیں تو درود پاک کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، کہ یہ انمول تحفہ جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں باؤنڈ نہیں کیا اس کے لیے کہ آپ نے لازمی پاک رہنا ہے، آپ نے باوضو رہنا ہے، یا آپ نے لمیٹڈ ٹائم میں اس کو پڑھنا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پاک ناپاک ہیں، آپ وضو بے وضو ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہے اس کا اجر دینے والا۔ یہاں دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہی دعا آپ کی سیف ہو رہی ہے آپ کے لیے، دیکھیں وہ کس نیکی کی صورت میں آپ کو ملتی ہے۔ تو کبھی بھی اس دنیا سے اتنا زیادہ دل نہ لگائیں، اپنی آخرت کو سنوارنا بھول ہی جائیں ہم لوگ۔
یہاں ساتھ ساتھ کام بھی چل رہے ہیں اور آپ سے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ شکرکندی کی کھیر میں بنا رہی تھی، تو بچوں کو تو بالکل نہیں پسند آتی یہ کھیر، انہیں بس رائس والی ہی پسند ہے۔ میرے ہسبینڈ کی میرے جیٹھ کی بہت فیوریٹ ہے یہ، تو گھر میں آئی ہوئی تھی کافی ساری شکرکندیاں، دکھایا تھا میں نے آپ کو، بچے روز ایئر فرائر میں ان کو مزے سے گرل کر کے کھا رہے تھے، تو جو موٹے پیسز اس میں رہ گئے تھے اس کی میں نے کھیر بنا لی تھی، اور بہت ہی سمپل ہے یہ کھیر۔ تھوڑا سا بس اس میں چینی ڈال دوں گی، ناریل، گریٹڈ ناریل ایڈ کر دوں گی، اور تھوڑا سا کیوڑا ایڈ کروں گی خوشبو کے لیے۔ تو جھٹپٹ تیار ہونے والی کھیر ہے یہ، فٹافٹ ریڈی ہو جائے گی، کیونکہ شکرکندی بہت ہی سافٹ سی سبزی ہے، پھل ہے، آئی ڈونٹ نو، تو ہلکا سا اس کو اسٹیم بھی لگتا ہے تو یہ آرام سے گل جاتی ہے، تو بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہے یہ کھیر، اور ٹیسٹی ہوتی ہے۔ ہم بڑے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں، بچے نہیں کھاتے۔ تو آئی تھنک آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسے اچھے اچھے ٹاپکس بھی اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں ضرور لے کے آؤں گی، بہت دل کرتا ہے میرا یہ باتیں ڈسکس کرنے کا۔ لاسٹ میں مہد کی ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ تو نہیں کی، ہمارے ہاں قطعاً نہیں سیلیبریٹ کی جاتی اس چیز کو، اب ہم لوگ جائز نہیں سمجھتے، لیکن مہد ابھی چھوٹا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اچانک کیوں ایسا چینج آ گیا ہے۔ پہلے تو بہت اچھے سے سیلیبریٹ ہوتی تھیں، ہر کوئی وش کر رہا ہوتا تھا، تو اب کیوں؟ تو جب تک وہ 10 ایئرس 12 ایئرس کا نہیں ہوتا، آئی تھنک اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ سمجھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ رچ بس گئی ہے، برتھ ڈے وشز کرنا، ویلنٹائنز اینڈ یہ سب، تو یہی ایج ہے بچوں کی جب ان کو ہم سمجھائیں گے بہت پیار سے، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن سمجھ جائیں گے۔ تو بس کیک آ جاتا ہے اس کی خوشی کی خاطر، اور کزنز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیک کاٹ لیتے ہیں، کوئی میوزک نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت سمپل سا ہمارا یہ گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔ سو یہاں 17 جنوری کا یہ کلپ ہے، مہد کی 17 جنوری کو برتھ ڈے آتی ہے، الحمدللہ 9 ایئرس کا ہو گیا ہے، اور یہاں پہ اس کی خوشی کی خاطر ہم نے کیک کاٹا۔ ایک اور چیز آپ سب سے کلیئر کرتی جاؤں کہ یہ میرا اور میرے اپنے ہسبینڈ کا ڈیسیژن ہے، ہماری تھنکنگ ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ برتھ ڈیز نیسیسری نہیں ہے لائف کے لیے، آپ لوگوں کی خوشی کے لیے جہاں گھر میں میٹھا بنتا ہے تو چلیں کیک آ جاتا ہے، وہ ایک الگ طریقہ ہے، لیکن برتھ ڈیز کو سر پہ حاوی کرنا اور بڑی بڑی سیلیبریشنز کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو میری اور میرے اپنے ہسبینڈ کی تھنکنگ ہے کیک کاٹ لینا اٹس اوکے، بٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں ایشال نے اپنی پاکٹ منی سے بھائی کو بڑا پیارا سا گفٹ دیا تھا، چھوٹی چھوٹی 2 کارڈز اور بیٹ بال والی اریزر، تو دونوں آپس میں لگے رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، اور میں بھی لوں گی آپ سے اجازت۔ خیال رکھیے گا اپنا، بتائیے گا ولاگ کیسا تھا، اور ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔